خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کا پروگرام خوابوں کی تعبیریں لے کر آپ کا میزبان حاضر ہے، اور آپ سب کو اولاً خوش آمدید، جی آیانو، ویلکم اینڈ مرحبا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات پیش کیے جاتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، فرمایا کہ قیامت کے روز میرے قریب وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر درود پاک کثرت سے پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ناظرین، جیسا کہ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں سب سے سکون میں وہ شخص ہوگا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا، آپ کی رفاقت میں ہوگا۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے، اور کثرت سے درود پاک پڑھے، تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت حاصل کر سکے۔ اور اسی طرح ایک اور بات ارشاد فرمایا کہ تمام نیکیاں، جتنی بھی نیکیاں ہیں، ان تمام نیکیوں کے سبب اللہ کریم جنت عطا فرماتا ہے، لیکن درود پاک ایک ایسی نیکی ہے کہ اس کی برکت سے بزم جنت کے دولہا ملتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کریں۔ اللہ کریم ہمیں روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جو کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا، اس کا شمار جو ہے وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہوتا ہے۔ تو آپ اپنا ٹارگٹ رکھیے اور کوشش کیجئے کہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ جو ہے وہ درود پاک پڑھیے، تاکہ آپ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو سکیں، اور اس کی برکتیں آپ دنیا میں بھی حاصل کر سکیں، اور آخرت میں بھی اس کا ایک ذخیرہ نیکیوں کا جو ہے وہ آپ کے نصیب میں ہوگا، مقدر میں ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوا کرتے ہیں قبلہ استاد محترم مولانا اسد عطاری مدنی صاحب۔ سیدی خوش آمدید، ویلکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضور؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مرحبا، کل حال، جی آیانو، جزاک اللہ، اینڈ ویلکم اینڈ بھلی کری آیا، مرحبا، جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ۔ کیسے ہیں حضور آپ؟ سب عافیت ہے، خیریت سے آپ؟ ماشاء اللہ۔ اللہ کریم آپ کو شاد و آباد رکھے اور درازی عمر بالخیر دے۔ ساد محترم، آغاز میں آپ کی کچھ گفتگو سے ہم پروگرام کا جو ہے وہ آغاز کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ وظیفے کی بات ہو رہی تھی، آپ صبح کا اور شام کا پڑھنے کا وظیفہ جو بتا رہے تھے، تو وظائف کے اندر انسان کا اپنا یقین یہ بڑا کارآمد اور اہم ہوا کرتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اگر اس میں یقین کامل ہوگا اور بہت زیادہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رجوع کر کے اور توجہ کر کے ہم دعا کریں گے، تو انشاءاللہ وہ دعا جلد قبول ہوگی۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بڑا ہی پیارا واقعہ ہے کہ آپ سفر پر تھے، سمندری سفر پر، تو دوران سفر طغیانی آ گئی اور جہاز جو ہے وہ ہچکولے لینے لگا، لوگ پریشان ہو گئے، گویا کہ موت کی خبریں عام ہو گئی۔
کہ جہاز اب گیا تو اب گیا. آپ بڑے مطمئن تھے. کچھ دیر کے بعد واقعی ایسا ہوا کہ طوفان ٹھہر گیا اور اطمینان ہو گیا. سب لوگ آپ کے پاس، کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ حضور اتنا سخت طوفان تھا، اتنی بڑی لہریں تھیں، اتنا مشکل وقت تھا، لیکن آپ بڑے مطمئن تھے. اس کی کیا وجہ؟ اور آپ دوسروں کو تسلی دے رہے تھے کہ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. صحیح. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جہاز پر سوار ہوتے وقت وہ دعا پڑھ لی تھی کہ جب کوئی سمندری سفر پر ہو اور وہ دعا پڑھ لے تو اس کی کشتی یا جہاز جو بھی ہے وہ ڈوبنے سے محفوظ رہے گا. تو مجھے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات پر اس قدر یقین تھا کہ بھلے کتنی بڑی لہریں تھیں، کتنا ہی بڑا طوفان تھا، لیکن میں مطمئن تھا کہ ہمیں انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا. تو ایسا ہی ہوا. تو یہ جو یقین ہے، خواہ وہ وظائف پر ہو، خواہ وہ دعاؤں پر ہو، اللہ پاک کی ذات پر ہو، یہ جو توکل ہے یہ بڑا سٹرونگ جو ہے وہ ہونا چاہیے. بعض اوقات ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا اپنا دل ہی مطمئن نہیں ہوتا اور ہم ہی تذبذب کے شکار ہوتے ہیں یا شک و شبے کا شکار ہوتے ہیں. تو اگر ایسی کیفیت ہو تو پھر وظائف میں وہ دم خم نہیں رہتا. نہیں، وظیفہ تو دم والا ہوتا ہے، لیکن ہمارے وظائف کے اندر دم خم اس لیے نہیں رہتا کہ ہمارا یقین کامل نہیں ہوتا. تو کوئی بھی وظیفہ کریں، کوئی بھی دعا کریں، کوئی بھی اس طرح کا کام کریں تو بہت یقین کے ساتھ اور بالکل توکل کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ بھی حاصل ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کریم ہمیں ایسا توکل اور لیول آف بیلیو جو ہمارے بزرگان دین کا تھا، اکابرین کا تھا، اللہ کریم ہمیں اس میں سے حصہ عطا فرمائے اور ہم بھی ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اسی طرح سے اپنی زندگی کے معمولات کو یقین کے ساتھ جو ہے نبھانے والے بن جائیں. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ناظرین بڑھتے ہیں سوالات کی جانب اور آپ کے سوالات شامل کرتے ہیں. جی. خواب میں دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے، تو اس بارے میں کیا اس کی تعبیر ہوگی، ذرا اس کی رہنمائی فرما دیجیے. جی. اچھا خواب ہے. بارش کا دیکھنا خواب کے اندر یہ دعا کی قبولیت، مراد کے پورا ہونے کی علامت ہوتی ہے. خواب دیکھنے والے کی اگر کوئی تمنا تھی، کوئی مراد تھی، کوئی آرزو تھی اور جائز تھی تو انشاءاللہ عز و جل وہ پوری ہوگی. اور اس کا ایک اور ایکسپیکٹ یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر کوئی بارش کا آلریڈی موسم ہے تو بعض اوقات ایسے ماحول کی وجہ سے بھی انسان کو اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں جس طرح وہ دن میں سوچ رہا ہوتا ہے، تو اس کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے. بہرحال اللہ پاک خیر فرمائے، اللہ پاک سب پر رحم کرم فرمائے. آمین آمین. مزید کال دیجیے. تعبیر یہ پوچھنی تھی میں نے آپ سے کہ ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے جو ہے نا خواب میں دیکھا کہ کوئی عورت آئی ان کے پاس اور انہوں نے ان کو کہا ہے کہ آپ جو ہے نا یا ودودو پڑھا کریں. ایک یہ خواب، اور دوسرا انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جو ہے نا کسی مسجد کے پاس نا قرآن پاک جو ہے نا آسمان سے اتر رہا تھا تو ان کے سینے پہ آ کے لگا، تو سارے جو ہے نا ان کو خوشخبری وغیرہ دے رہے تھے کہ یار آپ بڑے خوش نصیب ہیں، یہ وہ. انہوں نے اس طرح خواب دیکھا ہے. تیسرا انہوں نے یہ بھی بتایا تھا خواب کے جو ہے نا حضور علیہ السلام ایک جو ہے نا نہر جاری تھی اور ساتھ میں جو ہے نا ایک گھر بنا ہوا تھا، تو کسی نے جو ہے نا اعلان کیا کہ جو ہے نا جس نے حضور علیہ السلام کی زیارت کرنی ہے وہ زیارت کر لے. تو یہ بتا رہے تھے، میں نے پھر الحمدللہ زیارت بھی کی. ماشاءاللہ حضور کی ماشاءاللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اگر کوئی پریشان حال اس طرح کا خواب دیکھتا ہے تو اللہ پاک اس کی پریشانی دور فرمائے گا. بیمار کے لیے شفا ہے، کم علم کے لیے علم ہے. جس کی عزت نہ کی جاتی ہو معاشرے میں اللہ پاک اسے عزت عطا فرمائے گا. کوئی صاحب منصب ہو سکتا ہے تو اسے منصب عطا کیا جائے گا. کنڈیشن کے مطابق یہ بہت ساری سعادتوں اور برکتوں کا موجب ہوا کرتا ہے. تو بڑا ہی پیارا خواب ہے. اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر مزید کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے. پہلا جو تھا کہ یا ودودو پڑھا کرو، اللہ پاک کا نام ہے اور اس نام کے وظائف بھی پڑھے جاتے ہیں. میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے جو شعبہ ہے روحانی علاج، اس سے رابطہ کر کے یہ پوچھ لیا جائے کہ یا ودودو کا جو وظیفہ ہے وہ خاص کس چیز کے لیے ہے. ہو سکتا ہے کہ اسی کام کی ان کو تمنا ہو یا اسی تکلیف میں یہ مبتلا ہوں جس کے ازالے کے لیے یہ وظیفہ ہو، تو اوتھینٹک ہو جائے گا. تھوڑی سی رہنمائی لے لیں اور پھر بھلے اس وظیفے کو آپ پڑھتے رہیں. ویسے بظاہر تو اچھا ہی ہے کہ اللہ پاک کے نام کا ذکر کرنا، وہ کسی بھی فارم کے اندر ہو، کسی بھی لفظ کے ساتھ ہو تو وہ باعث برکت ہوا کرتا ہے. لیکن
کسی چیز کو بطور وظیفہ اپنی زندگی میں شامل کرنا، اس میں تھوڑا سا اگر ہم اجازت لے لیں گے کسی سے، یا وہ کسی نے بیان کیا ہوا ہے آلریڈی، تو پھر وہ تعداد اور وقت مقرر کر کے اس کا پڑھنا زیادہ مفید ہوتا ہے۔ قرآن مجید اتر رہا تھا، ان کے سینے پہ لگا، اور تو مجموعی طور پہ تو اچھا ہی معلوم ہوتا ہے، وہ خاص کیا کیفیت تھی وہ تو بیان نہیں کیا، البتہ بظاہر اچھا خواب ہے، اللہ پاک کے کلام کی برکتیں ملنے کی علامت ہے۔ تلاوت قرآن کیجئے، اور اگر پہلے سے کرتے ہیں تو اس میں اضافہ کیجئے، اور اگر صرف تلاوت کرتے ہیں تو ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا سینہ جو ہے نور قرآن سے منور ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کا فہم عطا فرمائے، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے ایزیلی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے موبائل پر آپ اس قرآن کریم کی تفسیر پڑھ سکیں، ترجمہ پڑھ سکیں، تو دعوت اسلامی اسپیس ایپس، اگر پلے اسٹور پر آپ جائیں، اس طرح سے آپ یہ لکھیں تو دعوت اسلامی کی جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں وہ آپ کو مل جائے گی، اور اسپیشلی جو ہے القرآن کے نام سے اور صراط الجنان کے نام سے ایک اپلیکیشن ہے، وہ آپ پلے اسٹور سے ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ڈیلی قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، تو یہ اپلیکیشن آپ کے لیے مفید جو ہے ثابت ہوگی، تو یہ پلے اسٹور سے ایزیلی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ مزید کال دیجیے۔ میرا نام محمد میراج اختری، میں ڈھاکہ ڈویژن مدنی قافلہ۔ ایک عرض اردو تو بالکل نہیں آتی، تھوڑا تھوڑا آتی ہے۔ ایک خوف کی تعبیر کے بارے میں میرا سوال ہے۔ ایک اسلامی بھائی، وہ خوف اس طرح دیکھتے ہیں جو وہ لیٹا ہوا ان کی آس پاس جو ہے پانی میں ڈوبا ہوا، تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو یہ جاننے کا خواہش ہے۔ جی حضور کیا فرمائیں گے؟ بنگلہ دیش سے ماشاءاللہ ہمارے اسلام جتنی اردو آپ کو آتی ہے آپ نے بولی، اور ہمیں بڑا اچھا لگا، ماشاءاللہ۔ تلفظ جو ہے ان کا ظاہر ہے کہ بنگلہ کا تھا، لیکن اچھا لگا، آپ نے کوشش کی، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ظاہر ہے کوئی بھی ہو، کسی بھی اور لینگویج میں بات کرے گا تو تھوڑا بہت ڈفرینس رہ جاتا ہے۔ بہرحال آپ کی بات ہم سمجھ گئے، اور پانی میں ڈوبا ہوا اپنے آپ کو دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا تعبیر کے اعتبار سے، مشکل میں، پریشانی میں مبتلا ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے۔ تو جنہوں نے یہ خواب دیکھا ہے انہیں چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، اور اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک انہیں مشکل سے آسانی عطا فرمائے، کسی دشواری میں ہیں تو اللہ پاک ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے، تو انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے ضرور بہتری کا سامان ہوگا۔ میسیجز کے ذریعے حضور ہمیں سوالات جو ہے وہ موصول ہو رہے ہیں، اور یہ ایک اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے لکھا ہے آپ کے لیے کہ اسد بھائی اضحک اللہ سنک، آمین۔ اور خواب میں اذان ہوتے ہوئے سننا، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ یہ ارشاد فرمائیے۔ اور خواب میں مردے کو چاول کی بوری اٹھاتے ہوئے دیکھنا کیسا ہے، یہ بھی ارشاد فرمائیے۔ ماشاءاللہ اچھے خواب ہیں دونوں۔ اذان کا سننا بھی سعادت کی بات ہے، اور اگر وہ اس کا رپلائی کرتا ہے، یعنی ایسی کیفیت میں دیکھتا ہے کہ اس کو رسپونڈ کرتا ہے، تو نیک کام کی توفیق ملنے کی یہ علامت ہے۔ اور اگر کوئی اذان کہتے ہوئے اپنے آپ کو سنتا ہے تو یہ حج پہ جانے کی یہ سعادت ملنے کی علامت ہوتی ہے۔ تو یوں بھی یہ بہت ہی مبارک خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کسی فوت شدہ کو چاول کی بوری اٹھائے ہوئے دیکھنا، اب یہ کیفیت پر ڈیپینڈ کرے گا۔ اگر جیسے نارمل دیہات کے اندر یا مزدور لوگ یا جن کا یہ کام ہوتا ہے غلے کا، تو وہ عموماً بوریاں اور اس طرح کی چیزیں اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں۔ تو اگر جو فوت شدہ جس کو خواب میں دیکھا ہے وہ اسی شعبے سے تعلق رکھتا تھا، تو روٹین کی بات ہے، جو زندگی میں وہ کرتا تھا وہی خواب کے اندر دیکھا ہے، تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوتی۔ البتہ کسی بھی فوت شدہ کو دیکھیں تو انہیں دعاؤں میں بھی یاد رکھنا چاہیے، اور ان کے لیے ایصال ثواب بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ ایک اور میسیج ہے، یہ محمد اظہر علی اتاری رومی ہیں، یہ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حضور، میں نے خواب میں 7 بیٹوں کو اپنے خاندان میں پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ کیسا ہے؟ بیٹا نعمت ہے اللہ پاک کی، اور خواہش بھی ہوتی ہے لوگوں کو، تو ہو سکتا ہے آپ کے خاندان میں لوگوں کو خواہش ہو، کوئی صاحب اولاد نہ ہو یا صاحب اولاد ہو اور
بیٹوں کی خواہش اور وہ خیال آپ کے ذہن میں رہے تو پازیٹیو ہے، اچھا ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کے خاندان میں واقعی بیٹوں کی کثرت ہو. ٹھیک ہے، ایک اور اسلامی بہن کا یہ پیغام موصول ہوا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ خواب صبح کے وقت آتا ہے اور 3 دن سے یہ خواب میں مسلسل دیکھ رہی ہوں. اذان کا وقت ہوتا ہے اور میں ایک گہرا کنواں ہے اس میں بہت سارا سونا زیورات جو ہے وہ دیکھتی ہوں. وہاں اکیلی ہوں، عجیب سا ماحول ہے اور ایک بڑا سا سانپ میرے بہت قریب ہے اور باقی چھوٹے چھوٹے سانپ میری طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں. بڑا سانپ منہ کھول کر میرے اور قریب آتا ہے، وہیں میری آنکھ کھل جاتی ہے. بہت سنسان منظر ہے اور وہاں کا ماحول بھی بڑا خوفناک ہے. کیا فرمائیں گے ان کے خواب کے بارے میں؟ اچھا نہیں ہے، اپنی وے آف انکم پر غور کرنا چاہیے اور جو بھی آپ کے پاس اگر زیورات وغیرہ ہیں تو اس کی زکوٰۃ سے متعلق غور کر لیں. اگر ادا کرتی ہیں تو پھر اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کیجیے گا، شیطان کی طرف سے ہوگا. اور اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے کہ جو اللہ کا فرض ہے وہ ادا نہیں ہو رہا تو اس کو ادا کرنا چاہیے. بعض اوقات خواب کے ذریعے ہمیں تنبیہ کی جاتی ہے اور ہم اپنے مالی معاملات پر غور کرتے ہیں تو بعض اوقات کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو بندہ اس کو دور کر لیتا ہے. تو اپنے واقعات پر، حالات پر غور کر کے اس پہلو پر ذرا غور فرما لیجیے گا. ٹھیک ہے، جہاں پر پروگرام میں ہمارے ساتھ اسد بھائی بڑے اسلامی بھائی شامل ہیں وہاں پر ایک بچے کا میسیج بھی ہمیں جو ہے وہ موصول ہوا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ انکل میری عمر 3 سال ہے اور میں نے خواب میں جہاز جو ہے وہ اڑتے ہوئے دیکھا ہے اور دیکھ کر میں خوش ہوتا ہوں. یہ ان کے گھر والوں نے جو ہے وہ میسیج ہمیں بھجوایا ہوگا یقیناً. تو کیا فرمائیں گے؟ یہ بھی ہمارا پروگرام جو ہے وہ بچے بھی دیکھ رہے ہیں، کوئی پیغام بھی اس کے ساتھ جو ہے آپ دینا چاہیں تو؟ جی، بچوں کو اس طرح کے خواب نظر آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے بچوں کی دلچسپی جس چیز کے اندر ہوتی ہے وہ اس کی طرف رغبت رکھتے ہیں اور خواب میں بھی اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں. آپ نے بھی بچپن میں بہت سارے خواب دیکھے ہوں گے. جی. تو جو اتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کی تعبیر کا اعتبار تو نہیں ہوتا. اچھا، ٹھیک ہے. تو بس ان کی روٹین کی چیز ہے، دلچسپی کی چیز ہے. بہرحال ان کے لیے ہم اچھی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر انہیں جہاز کی خواہش ہے تو گھر والے ان کی اگر خواہش پوری کر سکتے ہوں تو کر دینا چاہیے، بچہ خوش ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. تو گھر والوں کو چاہیے کہ اگر خواہش پوری کر سکتے ہوں تو ان کو ضرور خوش کیا جائے. لیکن بچے کو ضد نہیں کرنی چاہیے. اچھا، یہ بھی ہے. مزید کال دیجیے. میرا نام شہزاد حسن ہے اور مجھے اپنے خواب کی تعبیر یہ پوچھنی ہے کہ میں اپنے آپ کو خواب میں نیند میں چلتا ہوا دیکھا ہے، تو کی تعبیر ارشاد فرما دیں. جی حضور، کیا فرمائیں گے؟ ہاں، اس طرح کے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی، فضول خواب ہوتے ہیں جس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی پریشان ہونا چاہیے. اگر واقعی نیند میں چلنے کا آپ کو ایسا مرض ہے تو ظاہر ہے وہ ایک الگ بات ہے. نہیں ہے تب بھی اور ہے تب بھی اس کی طرف توجہ نہ کریں، باقی اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے. اور اگر کوئی حضور ویسے نارملی اس طرح کی چیز میں جو ہے مبتلا ہو تو کیا کرے؟ وہ رات میں چلنے کی عادت جس کو ہوتی ہے وہ کس طرح سے؟ اب اس کا کوئی علاج وغیرہ سنا تو نہیں ہے کہ اس کا کوئی خاص علاج ہوتا ہو. اب یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہوگا یا اب پتہ نہیں اس کو کس کیٹیگری میں شمار کرتے ہیں. صحیح. تو بہرحال ایسوں کے لیے جو بنیادی بات یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ پر سوئیں کہ اگر نیند میں چلنے کی عادت ہے تو نقصان سے بچ سکیں. صحیح. خاص طور پر چھت پہ نہ سوئیں یا آس پاس کوئی ایسی شیشے کی یا کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو کہ جس سے ٹکرا کر زخمی ہونے کا اندیشہ ہو. تو یہ احتیاطیں بتائی جاتی ہیں. ہم نے بھی کئی لوگ دیکھے ایسے کہ جنہیں نیند میں چلنے کی جو ہے وہ عادت تھی. بعض تو ایسے بھی سنے ہیں کہ نیند میں اٹھتے ہیں پھر جا کے کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں پھر آ کر سو جاتے ہیں. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ جاگتے ہوئے چل پھر رہے ہیں باقاعدہ جس طرح انسان چلتا پھرتا ہے، لیکن وہ نیند میں ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو احتیاط تو یہ ہے کہ اپنے کمرے میں سونے کی جگہ پر اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. بقیہ اب ڈاکٹرز ہی بتا سکیں گے کہ اس کا کوئی علاج ہے یا نہیں. اللہ پاک رحمت. البتہ روحانی علاج والوں سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. امید ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی وظیفہ ہوگا. کوئی نہ کوئی وظیفہ ہوگا. میں یہ ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا حضور، کچھ ڈرائیو کرنے والے بھی ایسے لانگ ڈرائیو کر جاتے ہیں اور نیند میں، اور بس یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ بچ جاتے ہیں، کوئی حادثہ نہیں آتا. تو بہرحال احتیاط کرنی چاہیے. اور اگر آپ کہیں لانگ ڈرائیو پر بھی ہیں تو کبھی سفر کر رہے ہیں تو آپ اپنی نیند پوری کر لیں، آرام لے لیں کچھ دیر، اور اس کے بعد جو ہے وہ سفر کو آگے جو ہے وہ کنٹینیو کریں. ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند کی حالت میں کہیں کچھ کا کچھ جو ہے وہ
ہو جائے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. مزید کال دیجیے. میرا نام عمران ہے اور میں خواب میں نا اکثر سمندر دیکھتا ہوں. سمندر کا دیکھنا یہ بڑے شخص کی طاقتور کی علامت ہوتی ہے. کوئی بہت صاحب وجاہت ہے, صاحب منصب ہے, اس کے ساتھ معاملہ درپیش ہونے, انٹریکشن ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے جن دنوں خواب دیکھا تو آپ کی میٹنگ ہونی ہو, کوئی ملاقات ہونی ہو کسی کے ساتھ, تو وہی چیز آپ کو خواب میں ریفلیکٹ ہو کے دکھائی گئی. جی مزید کال دیجیے. خوابوں کی تعبیروں میں میرا سوال ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک باز ہے جو خوبصورت تتلی ہے اس کا شکار کر کے لایا اور اپنے گھونسلے میں بیٹھ گیا اور اس کو کھا رہا ہے. تو تتلی بھی زندہ اور وہ کافی خوبصورت سفید کلر کی بڑی تتلی ہے. تو اس کی تعبیر میں نے پوچھنی ہے. کیا فرمائیں گے؟ اس کی ڈیٹیل درکار ہوگی, کس نے دیکھا, کس کیفیت میں دیکھا, اچھا پھر اس کی تعبیر عرض کی جا سکے گی خواب دیکھنے والے کی. ٹھیک ہے. حضور ابھی مجھے ایک خواب آیا ہے کہ خواب میں ایک میرا دوست ہے اور میری بائک میں بیٹھا ہوا ہے, وہ بائک سے اتر رہا ہے, اترتے ہی اس نے میرا گلا دبا دیا, گلا دبا رہا ہے اور چھوڑ ہی نہیں رہا ہے. میں بائک چلا رہا ہوں, بائک چل نہیں رہی ہے, وہ گلا چھوڑ نہیں رہا ہے. جیسے میری آنکھ کھلی تو دیکھ رہا ہوں میرا گلا جو دبایا تھا وہ مجھے احساس ہو رہا ہے. تو کیا یہ جناتی اثر ہے؟ جی حضور, کیا ہے یہ جنات کا اثر ہے؟ اپنے دوست کو معاف کر دیجیے گا, خواب میں اس نے ایسا کیا ہے تو جاگتے ہوئے اس کو بیان بھی نہ کریں, ورنہ ہو سکتا ہے تشویش ہو اس کو, یا برا منائے, یا خام خواب و پریشانی کا شکار ہو. بہرحال شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, تو ایسے خوابوں پر اعتماد بھی نہیں کرنا چاہیے اور ایسے خوابوں کی وجہ سے اپنی دوستی خراب بھی نہیں کرنی چاہیے. صحیح. تو اگر وہ آپ کا اچھا دوست ہے, نیک دوست ہے, ایک اچھا جو ایک معاشرے کے اندر فرد ہوتا ہے, اگر اس کیٹیگری کا ہے تو پھر اس کے ساتھ دوستی جو ہے آپ بھلے کنٹینیو رکھیں اور اس سے ذکر نہ کریں. شیطان کی جانب سے اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں تو جھٹک دیں, اور اگر بار بار آتا ہے تو تعوذ پڑھیں, لا حول کی کثرت کریں, انشاءاللہ خیر ہوگی. بہرحال اس دوست کے لیے دل میں کوئی بدگمانی نہ لائیں. اللہ اکبر. میسیجز کے ذریعے سے بھی حضور کچھ پیغامات اور ہمیں موصول ہوئے ہیں, اور یہ ثقلین بھائی ہیں جنہوں نے ہمیں پیغام بھیجا ہے. کہتے ہیں کہ میری والدہ نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ایک گوریلا کی شکل کا جانور ہے جو بہت بڑا ہے, اور اس کے ساتھ 3 انسان کے بچے ہیں. وہ گرل میں سے میری امی کو ناخن مار رہے ہوتے ہیں. میری امی نے ان کے بازو سے پکڑ کر ان کو باہر گلی میں جا کر پھینکا ہے. وہ بعد میں پھر آ جاتے ہیں اور مزید طاقتور ہو کر آتے ہیں. تو یہ ایک کنڈیشن ہے, یہ ان کا خواب ہے. کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ احتیاط سے کام لینا چاہیے, اپنے ماحول میں اطراف میں غور کرنا چاہیے کہ کہیں کوئی ایسا شخص جو نقصان پہنچا سکتا اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. ٹھیک ہے. اور اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیں, انشاءاللہ عافیت والا معاملہ ہوگا. بہرحال کسی بدباطن شخص کی علامت ہوتی ہے, ہوتے ہیں بعض اوقات انسانوں کے اندر بھی جانوروں کی صفات والے لوگ کے جو نقصان پہنچاتے ہیں ایک دوسرے کو, ان کو اسی میں مزہ آتا ہے کہ ہم کسی کا نقصان کریں, کسی کے پیچھے پڑیں, کسی کو تکلیف دیں. تو اپنی احتیاط کریں, اور ضرور میں عرض کروں گا کہ ہمارے روحانی علاج کے ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کر کے اپنی حفاظت کے لیے, گھر والوں کی حفاظت کے لیے تعویذات وغیرہ لے لیں, تو انشاءاللہ عافیت والا معاملہ ہوگا اور کسی بھی ایسے نقصان سے اللہ پاک کی رحمت سے محفوظ رہیں گے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. مزید کال دیجیے. نشان اتاری بات کر رہا ہوں, اور میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ کل جو ہے نا کہ کچھ بندے آئے میرے سر پہ, یعنی کہ پسٹل رکھیں اور فائر مار رہے ہیں, یعنی کہ میرے کو نہیں مار رہے ہیں لیکن میرے سامنے سے گولی مار رہے ہیں, اور میرے موبائل فون چھین کر وہ لے گئے. یہ کل میں نے خواب دیکھا ہے نا. جی اللہ پاک آسانی فرمائے. دیکھیے اس طرح کی خبریں سنتے رہتے ہیں, بدقسمتی سے اس طرح کے واقعات ہمارے اطراف میں ہوتے رہتے, تو وہی امپیکٹ لگتا ہے. کوئی خبر ہے جو خواب کی شکل میں آپ کو نظر آ رہی ہے, تو آنے جانے میں احتیاط کرنی چاہیے. رات میں سنسان جگہوں پر پیدل نہ جائیں جہاں پر چینا چپٹی کا کوئی ماحول ہو. البتہ اس خواب کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوگا. اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. آمین آمین. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. ناظرین, پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, اور ہم آپ کو دکھائیں گے یہاں پر ایک زبردست معلومات پر مشتمل پیکیج ہے. وہ کیا پیکیج ہے اور آج کیا آپ کے لیے ایک اسٹوری لے کر آئے ہیں, آئیے مل کر دیکھتے ہیں, اور انشاءاللہ پروگرام میں جب دوبارہ واپس آتے ہیں تو مزید آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں. جی دکھائیے. خوابوں کی تعبیریں.
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक सेगमेंट का जिसमें हम बुजुर्गों के ख्वाब सुनने की सादत हासिल करते हैं। याद रखिए कि ख्वाब के ज़रिए बाज़ औक़ात मुस्तक़बिल में पेश आने वाली किसी खुशखबरी का बयान किया जाता है, कभी किसी नुकसानदेह चीज़ के बारे में एडवाइस की जाती है, कभी जो है वो बंदे को किसी चीज़ के बारे में रियलाइज़ करवाया जाता है, और कभी किसी शख्सियत के बारे में बिशारत भी सुनाई जाती है। आज का ख्वाब बड़ा ही प्यारा है। हजरत सैयदना माजशून रहमतुल्लाहि तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ियारत की सादत हासिल की, और मंजर कुछ यूं था कि आपकी एक जानिब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु, जबकि दूसरी जानिब सैयदना फारूक आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु हाजिर खिदमत थे। क्या खूबसूरत मंजर होगा। आप इरशाद फरमाते हैं, इतने में मैंने देखा कि आपके सामने एक और पर्सनैलिटी मौजूद है। मैंने पूछा ये कौन है, तो बताया गया कि ये उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हैं। मैंने पूछा कि इनको प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इतना कुर्ब, कि इतने करीब मैंने आपको देखा है, इसकी क्या वजह है। तो सुभान अल्लाह बताया गया कि इनको ये मकाम और मर्तबा इसलिए भी मिला कि इन्होंने जुल्म और ज्यादती के दौर में भी इंसाफ और अदल से काम लिया। सुभान अल्लाह, इस्लाम के सबसे पहले मुजद्दिद, तारीख़ इस्लाम की एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी। आपका जो ज़माने खिलाफत है, ज़माने हुकूमत है, वो बड़ा ही मुख्तसर है। सिर्फ 2-2.5 साल आपने हुकूमत फरमाई, लेकिन आपके ज़माने में इतना ज़बरदस्त निज़ाम था कि कोई भी मुसलमान वहाँ पर किसी भी परेशानी का शिकार होता, अदल व इंसाफ का मुतकाज़ी होता, चाहता तो उसे फौरन मिला करता था। मुआशी हालत मुसलमानों की बड़ी ही शानदार थी। इतने बुरे हालात के बावजूद आपके अदल, इंसाफ, ज़ुहद, तकवा और तर्ज हुकूमत ने वो हिस्ट्री कायम की कि आज रहती दुनिया तक उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मिसालें दी जाएंगी। आप इतने ज़बरदस्त ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी थी, बहुत मालदार भी थे, लेकिन जैसे ही हुकूमत मिली तो आपने अपनी ज़िंदगी को निहायत सादा कर लिया। आपकी सीरत पर एक मुकम्मल किताब भी मौजूद है जिसमें ये डिटेल्स देखी जा सकती हैं। तो बहरहाल, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, सुन्नत पर अमल करते हैं, खौफ खुदा और इश्क मुस्तफ़ा रखते हैं, उन्हें मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख़ास कुर्ब भी नसीब होता है। अल्लाह पाक की इन पर रहमत हो और इनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। और ख्वाब के ज़रिए बुज़ुर्गों को बिशारतें मिलना, ये भी एक तसलसल के साथ तारीख़ के अंदर मौजूद है। हम अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें इन बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ख्वाबों की ताबीरें। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में आप सबको, और इंशाल्लाह अब भी आपकी मज़ीद कॉल्स हम शामिल करेंगे। जैसा कि हम आपसे अर्ज़ किए देते हैं कि स्पेशली ख्वाबों की तबीर प्रोग्राम और मदनी चैनल की नशरियात के हवाले से अगर आप अपनी कोई राय देना चाहें तो हमारा ईमेल एड्रेस है support@madanichannel.tv। आप इस पर हमें अपना जो है वो फीडबैक दे सकते हैं। और माजी में कुछ एपिसोड्स में जब हमने ये गुजारिश की तो उस्ताद मोहतरम एक अपडेट थी, आप मुझसे जो है वो दरियाफ्त किया था कि आया कि कोई भेजता भी है या नहीं। तो हमें आइडियाज़ तो खैर नहीं मौसूल हुए अभी तक, लेकिन कुछ ख्वाबों की तबीरों से रिलेटेड जो है वो नाजरीन के इस तरह से फीडबैक वाली ईमेल के ज़रिए से हमें सवालात बहरहाल जो है मौसूल हुए हैं। तो मैंने कहा मैं आपको अपडेट भी कर दूं। और कुछ इस्लामी भाइयों की जिन्होंने हिम्मत की थी, कुछ ना कुछ गुफ्तगू की उन्होंने तहरीर में, ईमेल में, तो उनको मैं जो है वो साथ भी लेकर आया हूँ ताकि कुछ ख्वाब की तबीरें जो है वो इस्लामी भाइयों की हम इस तरह से भी पूछने की कोशिश कर लें आपसे। चले, ये तो आज आप बता देंगे, लेकिन तजर्बा ये है कि फिर ये बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, असल में फीडबैक का जो मैटर है उस पर सवालात नहीं किए जाते। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी सवालात का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो ऑलरेडी जो प्लेटफॉर्म्स हैं तो वो पूरे कैसे होंगे।
صحیح. تو فیڈ پر فیڈ بیک ہی دینا چاہیے. پروگرام سے متعلق کوئی بات ہے, کوئی رائے ہے, کوئی آپ آئیڈیا شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہی بیان کرنا چاہیے. تو بہرحال آپ لے آئے ہیں تو دل جوئی کے لیے آج تو شامل کر لیں, لیکن آئندہ ناظرین فیڈ بیک پر اپنے سوالات نہ بھیجیں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک ای میل موصول ہوئی تھی حاجی میمن کے نام سے, اور انہوں نے لکھا کہ کل ہی کی بات ہے کہ ایک خواب آیا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ 2 بچے ہیں میرے سامنے ہیں اور میں نے ان کو غصے میں تھپڑ مارا ہے, تو انہوں نے پلٹ کر مجھے بہت زیادہ مارا, تو میں اس وقت جو ہے وہ رو رہا ہوتا ہوں. تو یہ ایک خواب انہوں نے ہم سے ڈسکس کیا ہے. اب ان کی کیفیت کا علم نہیں ہے کہ کیا واقعی یہ بچوں کو بہت ڈانٹتے رہتے ہیں, صحیح, یا ان کا کیا معاملہ ایسا رہتا ہے. تو بہرحال ایک خواب ہے, اس کو زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے. اپنے ظاہری جو معاملات ہیں اس پر غور کرنا چاہیے. بچوں کی اصلاح اگر نرمی سے ہو تو بہت بہتر ہے. ہاں, بعض جگہوں پر غصے کا اظہار کرنا بھی پڑتا ہے بچے کی تنبیہ کے لیے, لیکن اس میں بھی سخت مارنا یا چہرے پر مارنا, تو اس کی جو پیرامیٹرز ہیں جو شریعت نے بیان کیے ہیں ان کا ضرور ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. یہ ایک اور سوال ہے. یہ کہتی ہیں کہ میری بہن نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک عورت کالے برقعے میں ہے اور ان کے چاروں طرف جو ہے وہ گھوم رہی ہوتی ہے اور کلائیاں پکڑ کر ان کو نوچ رہی ہوتی ہے. پھر جب انہوں نے کسی کو پکارا تو وہ عورت بھاگ گئی. یہ اس طرح کا خوفناک جو ہے وہ خواب دیکھتے ہیں. تو سائم حسن ہے, یہ خیرپور سے, انہوں نے ہم سے پوچھا ہے. شیطان پریشان کرتا ہے اور بعض اوقات اس طرح سے ڈراتا بھی ہے, تو تعوذ پڑھا کریں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں, سونے سے پہلے کی دعا کی عادت بنا لیں, انشاءاللہ عافیت والا معاملہ ہوگا. بہرحال خواب کی وجہ سے کوئی پریشان ہونے کی حاجت نہیں. ٹھیک ہے جی, چلیے جی مزید کالز شامل کرتے ہیں. میرا خواب یہ ہے کہ میں بار بار مدینہ منورہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہوں, اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. بڑا مبارک خواب ہے, کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ, بہت ہی مبارک ہے. اللہ پاک آپ کے حق میں اسے سچا فرمائے اور آپ کو بار بار حاضری مکہ حاضری مدینہ نصیب فرمائے. محبت کی علامت ہوتی ہے, اور جو اس طرح کے خواب دیکھتا ہے اللہ پاک کی ذات پر توکل رکھے, امید رکھے کہ انشاءاللہ حقیقت میں بھی اسے کعبے کی زیارت نصیب ہوگی, مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہوگی. بہت ہی اچھا خواب ہے. ظاہری اسباب کے طور پر کوشش بھی کریں, دعا بھی کرتے رہیں, سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ بھی پیش کرتے رہیں. سبحان اللہ. جی مزید کال دیجیے. میرا نام حفیظ احمد ہے, لاہور سے بات کر رہا ہوں. اور سر جو خواب آیا میری بیوی کے, اس نے اپنا بچہ اٹھایا ہوا ہے تو کمرے میں داخل ہوتی ہے. کمرے میں بہت زیادہ چپلیاں اور حشرات وغیرہ ہیں, بوڑیاں وغیرہ ہیں کمرے میں, تو چھت کے ساتھ اور دیواروں کے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں. تو خواب صرف اتنا ہی آیا, اس کے بعد آنکھ کھل گئی ہے. پلیز اس کی آپ تعبیر بتا دیں, مہربانی, جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیرہ. جی حضور کیا فرمائیں گے؟ آمین. بچہ اگر بڑا ہے تو اس کی صحبت پہ غور کریں, یعنی کہ اس کا کھیلنا کودنا اٹھنا بیٹھنا کس طرح کے بچوں کے ساتھ ہے. ہو سکتا ہے کچھ ایسے بچے ہوں جن کی اخلاقیات اچھی نہیں ہیں اور وہ آپ کے بچے کے اخلاقیات کو بھی بگاڑ سکتے ہیں. اور اگر بچہ اتنا بڑا نہیں ہے اور بہت چھوٹا بچہ ہے کہ جو دوست نہیں بناتا یا دوست نہیں ہوتے, بہت چھوٹا بچہ ہے, تو پھر تعویذات عطاریہ سے اس کے لیے حفاظت کا تعویذ لے لیں. انشاءاللہ عافیت والا معاملہ ہو سکتا ہے. کچھ آزمائش کی جو ہے یہ علامت ہے. ٹھیک ہے جی. ایک میسیج ہے فیس بک کے ذریعے سے ناظرین جو ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں ان کا. کہتے ہیں کہ خواب میں کچھ ایسا دیکھا ہے کہ کتے سے بات کر رہی ہوں. دوسرا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک عزیزہ جو بیمار رہتی ہیں, بہت ان سے محبت ہے, ان کا بھی انتقال جو ہے ہو جاتا ہے. تو یہ پریشانی ہو رہی ہے اس خواب کو لے کر کے, پلیز اس کی تعبیر ارشاد فرمائیں. جو بیمار آپ نے دیکھی ہیں اور ان کی موت دیکھی ہے تو ان کے لیے تو دعائے خیر کریں اور کچھ ایصال وہ صدقہ کریں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک ان کو بیماری سے شفا عطا فرمائے. بعض اوقات جو بہت شدید بیمار ہوتا ہے تو اس کے موت کے خیالات ذہن کے اندر آتے رہتے ہیں, تو پھر وہی چیز خیال میں رہتی ہے تو خواب بھی نظر آتے ہیں. البتہ ان سے شیئر نہ کریں کہ میں نے آپ کی موت دیکھی ہے, ورنہ وہ پہلے بیمار ہے بیچاری, پھر اور پریشانی کا شکار ہو سکتی ہے. تو ان کے لیے دعا کرتے رہیں. دوسرا جو انہوں نے کہا کہ
کتے سے بات کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے تو خلاف واقع ایک چیز ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوتی، اس کی طرف توجہ نہ کریں. ٹھیک ہے جی، مزید کال دیجیے. عرض یہ کرنی تھی کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ نا فجر کی نماز کے بعد کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں تو میرے سامنے کھیر لائی جاتی ہے، اس میں پستے اور کافی لگے ہوئے پستے اور کافی ڈلے ہوتے ہیں نا، مطلب بہت اچھی چیز بنی رہتی ہے. جی حضور کیا فرمائیں گے؟ واہ جی واہ، کیا بات ہے، کھیر ہے، پستے ہیں اس کے اندر، اور بھی کسی چیز کا نام لے رہے تھے. جی تو اچھا خواب ہے، ہو سکتا ہے آپ کو میٹھا پسند ہو اور خواب بھی نظر آیا. اور ویسے بھی میٹھے کا دیکھنا، کھیر ہے یا کوئی اور سویٹ ہے، تو اچھی خبر ملنے کی علامت ہوتی ہے. اللہ پاک آپ کو اچھی خبر سننے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی اچھی خبر کے آپ پہلے سے منتظر تھے تو انشاءاللہ وہ بات آپ کی تمنا پوری ہوگی. تو اچھا خواب ہے، اچھا خواب جب بھی دیکھیں اللہ پاک کا شکر ادا ضرور کریں. ٹھیک ہے جی، مزید کال دیجیے. میرا نام عبید ہے. میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا تھا جس میں سمندر تھا، سمندر کے اندر بہت بڑی بڑی لہریں، مطلب طوفان کی مانند تھا. تو پلیز اس کی جو ہے نا مجھے خواب کی تعبیر بتا دیں. جی حضور کیا فرمائیں؟ عام حالات میں طوفان، لہریں دیکھنا یہ کسی بڑے شخص کی جانب سے آزمائش پہنچنے کی علامت ہوتی ہے. تو ایسا خواب دیکھیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے عافیت کریں. بہت بہتر ہے کہ اللہ پاک کی راہ میں کچھ صدقہ بھی کریں. آخری میسیج میں شامل کروں گا یوٹیوب کے جو ویورز ہیں ان میں سے، اور یہ سوال ہے آذان علی کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ خواب میں وہ سارے رشتہ دار دکھائی دیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں، تو ان کو ایک ساتھ میں دیکھنا یہ کیسا ہے اور اس کے پیچھے کیا پیغام ہے؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ کوئی پیغام تو نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص نشانی ہے یا علامت ہے. اتفاق کہہ سکتے ہیں. انفرادی طور پہ تو لوگ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن ایسا کم ہوتا ہے کہ بہت سارے فوت شدہ رشتہ داروں کو ایک ساتھ دیکھا جائے. البتہ ان کے لیے دعا اور استغفار ضرور کرتے رہیں. ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا اور الحمدللہ آج بھی آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اسے ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، اور پروگرام میں ہونے والی جانے انجانے میں غلطیوں پر رحمت کی نظر فرما کر انہیں معاف فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں